السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راحل عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فریشلی نالج۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ ناظرین محترم، ادارے قوموں کی خدمت کے لیے بنتے ہیں، مگر جب اداروں کے اندر انصاف دفن ہونے لگے، میرٹ کا گلا گھونٹا جائے اور ملازمین کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم رکھا جائے، تو پھر وہ ادارے خدمت نہیں بلکہ احساس محرومی کی فیکٹری بن جاتے ہیں۔ آج کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں یہ سوال شدت کے ساتھ گونج رہا ہے کہ آخر میڈیکل کے نام پر ہونے والا یہ امتیازی سلوک کب تک جاری رہے گا؟ ایک طرف وہ ملازمین ہیں جو برسوں سے دھوپ، گندگی، ٹوٹی سڑکوں اور سیوریج کے زہریلے ماحول پر اپنی صحت داؤ پر لگا کر ادارے کو چلاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ نظام ہیں جو اپنی ہی ملازمین کے علاج، سہولیات اور بنیادی حقوق کے وقت اندھا، بہرا اور خاموش ہو جاتا ہے۔ جب کسی ملازم کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو اسے ریلیف دینے کے بجائے فائلوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ کبھی دستخط غائب، کبھی سفارش کم، کبھی بجٹ ختم اور کبھی اوپر سے آرڈر ہی نہیں آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مزدور صرف اس وقت تک اہم ہے جب تک وہ مین ہول میں اتر کر جان خطرے میں ڈال رہا ہو؟ کیا اس کی زندگی، اس کی صحت اور اس کے بچوں کا مستقبل کسی افسر کی کرسی سے بھی سستا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ میڈیکل سہولیات بھی برابر کی تقسیم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ چند فون کالز پر بہترین ہسپتال تو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ عام ملازم دوائی کی پرچی ہاتھ میں لیے دروازوں پر دھکے کھاتا رہتا ہے۔ یہ صرف ناانصافی نہیں بلکہ ایک کھلا ظلم ہے۔ یاد رہے، آئین پاکستان ہر شہری کو عزت، علاج اور برابر کا حقوق دیتا ہے، مگر یہاں حالات ایسے نہیں ہیں۔ جیسے غریب ملازم انسان نہیں بلکہ مشین ہو، جب تک کام کرتا رہے تو ٹھیک، لیکن جیسے ہی بیمار پڑ جائے تو فائل زیر غور آ جاتی ہے۔ ادارہ شہر کو پانی دینے کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اپنی ہی ملازمین کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں کر سکتا۔ سیوریج صاف کرنے والے مزدوروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے انہیں کاغذی کارروائی کے سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے، گویا انسانیت نہیں، صرف حاضری اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ادارے میں انسان نہیں، صرف عہدے زندہ ہیں۔ یاد رہے، جب ادارے میں انصاف کمزور پڑ جائے اور ظلم طاقتور ہو جاتا ہے تو تنقید صرف شور مچانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصلاح کی راہ بھی دکھانی چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام ملازمین کے لیے یکساں میڈیکل پالیسی نافذ ہونی چاہیے، میڈیکل فنڈز، سہولیات کے مکمل شفاف تفصیلات جاری ہوں، سفارش کے بجائے میرٹ اور ضرورت کو ترجیح دی جائے، خطرناک ماحول میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار دی جائے۔ یہ بات رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ادارے کی اصل طاقت اس کی عمارتیں نہیں، اس کے ملازمین ہوتے ہیں۔ اگر مزدور خود کو غیر محفوظ، بے وقت اور مظلوم محسوس کرے تو ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سہولت کو احسان نہیں بلکہ حق سمجھا جائے، کیونکہ جب انصاف دفاتر سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر احتجاج سڑکوں پہ جنم لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہماری پچھلی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ